اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں آج حضرت آدم و حوا کے زمین پر اتارے جانے کا واقعہ بیان کرنا ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 190 میں روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت بیان ہوا کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ نے درخت ممنوعہ کا پھل کھایا اور اللہ نے انہیں بہشت سے نکالا اور زمین پر اتارا تو حضرت آدم کوہ صفا پر اتارے گئے اور حوا کوہ مروہ پر اتاری گئیں، کیونکہ آدم مصفہ سے اس پہاڑ کا نام، اس ٹیلے کا نام صفا قرار پایا جہاں حضرت آدم اترے۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ بے شک اللہ نے چنا آدم و نوح کو اور اسی طرح مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ المرأہ یعنی عورت سے مشتق ہوا ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا مگر صرف یہ کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اور اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تو میرے ہی ساتھ کوہ صفا پر اترتی، لیکن اسے اسی لیے مجھ پر حرام کیا گیا ہے اور میرے اور اس کے درمیان جدائی کی گئی ہے۔ لہذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر ٹھہرے، حوا سے ہٹ کر پھر دن کے وقت آدم مقام مروہ پر حوا سے گفتگو کو آتے تھے، اور جب رات ہونے لگتی تھی تو وہ اس خوف سے کہ کہیں ان کا نفس ان پر غالب نہ آ جائے واپس کوہ صفا پر لوٹ آتے تھے۔ مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حوا کے علاوہ کسی چیز سے انس نہیں ہوا، اسی لیے نساء کو نساء کہتے ہیں، اس لیے کہ حوا محل ان سے حضرت آدم قرار پائیں۔ پھر جب اللہ تعالی نے آدم پر احسان کیا کہ ان کو کچھ کلمات القاء کیے اور آدم علیہ السلام نے ان کے ذریعے کلام کیا، تو اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ سلام ہو اے اپنی خطا پر توبہ کرنے والے آدم اور اپنی سختیوں پر صبر کرنے والے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ان اعمال کے بارے میں بتاؤں جن کے ذریعے آپ پاک رہیں۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کعبے کی جگہ پر لائے، اور اللہ نے ان پر بے ہوشی طاری کی، پھر کعبے کی جگہ پر سایہ کیا اور بادلوں نے بیت المعمور کی جگہ کو گھیر لیا۔ پھر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں آئے اور کہا کہ آپ کے اپنے پیر سے اوپر بادلوں کے سائے والی جگہ پر آپ اپنے پیر کے ذریعے دائرہ کھینچیں، کیونکہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس جگہ پر آفتاب کی مانند ایک گھر قرار دے گا جو آپ اور آپ کے بعد والوں کے لیے قبلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا جیسا جبرائیل نے ان سے کہا تھا، اور اللہ نے آفتاب کی مانند اس سائے تلے گھر قرار دیا، اور اللہ نے حجر اسود کو نازل کیا جو کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، مگر بعد میں وہ سیاہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے اسے مس کیا تھا، لہذا اس کی نجاست کی بنا پر حجر اسود ان کفار قریش کی نجاست کی بنا پر سیاہ ہو گیا۔ اور جبرائیل نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ اس کے تمام مقدس مقامات کے پاس جا کر اللہ سے طلب مغفرت کریں، اور انہیں خبر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ مزدلفہ سے کچھ سنگریزے اٹھائیں۔ پھر جب وہ جمار نامی جگہ پر پہنچے تو شیطان ان کے راستے میں حائل ہوا
اور کہنے لگا اے آدم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل نے کہا کہ شیطان سے کچھ کلام نہ کریے گا اور اسے 7 انگریزیں ماریں اور ہر دفعہ تکبیر کہی۔ تو آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب آدم رمی جمرہ سے فارغ ہوئے تو انہیں حکم ہوا کہ قربانی کریں۔ یہی وہ قربانی ہے جو رمی جمرہ سے قبل کی جاتی ہے، اور انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا، کہا کہ اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے ایسا کام کریں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، پھر انہیں کعبے کی زیارت کو کہا اور 7 مرتبہ اس کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرنے کو کہا، اس طرح سے کہ کوہ صفا سے شروع کرتے ہوئے مروہ پر سعی کو تمام کریں، پھر اس کے بعد کعبے کا 7 مرتبہ طواف کریں، جو کہ طواف النساء کہلاتا ہے، جسے انجام دیے بغیر حاجی کا اپنی زوجہ سے مجامعت کرنا حلال نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حضرت آدم نے یہ سب کام انجام دیے، پھر ان سے جبرائیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی اور آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہوئی۔ لہذا آدم و حوا وہاں سے نکلے اس حالت میں کہ ان کی